بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب تعریفیں اس رب العالمین کی ہیں جس کا نظام کائنات پوری زور شور سے، پوری طاقت سے جاری و ساری ہے۔ جو چاہیں اللہ رب العزت دنیا میں، اس کائنات میں، اس جہان میں چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہے۔ دنیا کا نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، چیونٹی سے لے کر ویل مچھلی جو ٹنوں فوڈ کھاتی ہے، ٹنوں خوراک اس کی ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت چیونٹی سے لے کر اس ویل مچھلی تک کی خوراک کا، اس کے حفاظت کا انتظام، اس کی تمام اسباب جو بھی اسے مہیا کیے ہوئے ہیں اس کی زندگی میں، وہ اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہے۔ اتنا باریک بین اللہ، اتنا مہربان اللہ، اتنا شفیق اللہ، اتنا رب العزت جو ہے، جب گناہ گار گناہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رو دیتا ہے، رونے کے بعد وہ اللہ رب العزت سے شرمساری سے مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے زمین آسمان گناہوں سے بھر دے، ایک دفعہ توبہ کر دے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا اولئک اتوب الیہم وانا التواب الرحیم۔ اگر تم جو ہے اب توبہ کر لو گے اور پھر جو ہے واپس آ جاؤ گے، اور بینو، اور وہ جو گناہ کیا ہے، جو چیز کی ہے، اس کو دوبارہ لوٹاؤ گے نہیں، تو معافی مانگو گے، تو تم جو توبہ کرنے والے ہو، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا۔ تو بس کوئی انسان جو ہے اللہ رب العزت کی طرف طریقے سے لوٹے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اگر وہ بھٹکتا رہے گا، دنیا میں شک و شبہ میں رہے گا، اللہ کئی جگہ تو فرماتا ہے نا، جب تمہیں یہی شک و شبہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو جو بھی انسان جو ہے شک کرے گا، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تمہیں صرف اس جو ہے اس لالچ میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں کہیں اور سے مدد ہو جائے گی، کہیں اور سے کوئی انتظام ہو جائے گا، شک و شبہ میں پڑے رہے، بس انتظار کرتے رہے، اور پھر تمہیں بھٹکا دیا اس ظالم نے، شیطان نے، جس کا کام ہے بھٹکانے کا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، پوری مکمل طور پر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤ تو پھر اللہ رب العزت آپ کو تھام لیں گے۔ اب ہم جو تفسیریں پڑھ رہے تھے اس میں پھر جو ہے کچھ سورہ بقرہ کی اسی طرح ایک آیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں، چند ایک اس میں جس میں مسائل ہیں، جس میں کوئی چیزیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک آیت آگے ہم پڑھیں گے جس میں 16 مسائل ہیں، 16 چیزیں ہیں، اور 4 اس میں باب ہیں، یعنی توحید کا باب، رسالت کا باب، حقوق العباد کا، ساری چیزیں وہ بعد میں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر۔ اللہ رب العزت کن چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے جو عرب لوگ تھے، جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو یہ چیزیں جو تھیں یہ حرام کی گئی۔ انما حرم علیکم الدم میتۃ والدم واللحم الخنزیر، یہ چیزیں کہ خون اور جو ہے مردار خون اور خنزیر، ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، چوتھا وہ جو اللہ کے علاوہ
کسی جانور پر اللہ کے علاوہ کوئی چڑھاوا اور چڑھایا گیا ہو، اس کے نام کو کسی اور سے منسوب کیا گیا ہو، یا اللہ کے علاوہ جو اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھا گیا، اگر یہ کیا گیا ہے تو اللہ رب العزت ان 4 زمروں میں اس چیز کو حرام قرار دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت پھر ایک اجازت دے رہے ہیں، وہ اجازت یہ ہے کہ اگر تم جو ہو وما اہل بغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر تم اتنے مجبور ہو کہ تمہیں جو ہے مفلس ہو یا تمہیں بھوک ستا رہی ہے، لیکن تمہاری چاہت اس طرف نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے اس کا لگاؤ ہے کہ اس کو چیز کو کھانا ہے، تو اللہ رب فرماتے ہیں اس کو پھر بھی تم جو ہے اپنی اس وقت کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو جو تمہارے اوپر بھوک نازل ہو گئی ہے، اس کو دور کر سکتے ہو۔ فلا اسم علیہ، اگر تھوڑا سا اس میں سے لے کر اپنی جان بچا لو، جان بچانے کے لیے، تو تمہارے پاس کوئی جو ہے جرم نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے۔ اگلی آیات دیکھیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ کوئی ہماری کتاب یا وہ کتابیں جو پہلے آئی ہیں تورات انجیل، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب کے ذریعے کتاب کے اندر نازل کیا ہے، حق کو چھپاتے ہیں۔ یہودی علماء، یہودی جو تھے، وہ تورات کے اندر جو بیانات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے وہ سارے انہوں نے چھپا لیے، وہ ان کو توڑ موڑ کر دیا۔ وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے وہ سارا جو ہے غلط ملت وہ ملا کے تو ساری چیزوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت اتنی سخت سزائیں دے رہا ہے۔ 4 سزائیں ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت جو یہ کام کرتے ہیں کہ چھپاتے ہیں جو قرآن پاک یا کلام پاک تورات انجیل کے اندر بھی کوئی چیزیں آئیں ان کو چھپا دیا یا ان کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا، اس کا کیا عذاب ہے ان کا؟ فرمایا وہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور ان کا مقصد ہے کہ اس میں سے تھوڑے پیسے کما لیے جائیں۔ یہ کوئی آیات لوگ بیچتے ہیں نا لوگوں سے، نعوذ باللہ، جو یہ لکھ کر تعویذ لکھ کر دینا یا کسی کو غلط چیزیں لکھ کر دینا جو اللہ کے کلام میں ہے ہی نہیں، اور یہ کہنا کہ یہ تو اللہ کے کلام میں ہے، نعوذ باللہ۔ یشترون بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے معاوضے کی خاطر وہ کتنا اربوں روپیہ بھی لے لو، خربوں لے لو، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ثمنا قلیلا ہے، اس کی کوئی حیثیت جو نہیں ہے اس پیسے، کیونکہ حیثیت والی چیزیں تو آگے ہیں، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بعد رکھی ہیں، وہ ہیں چیزیں جن کی حیثیت ہے، تو بے حیثیت چیزیں، ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، تو پھر کیا حیثیت ہوئی کسی چیز کی؟ یہ تو دھوکہ ہے سارا کچھ۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، انہوں نے اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر لیا۔ جنہوں نے یہ کام کیا، کیا کام؟ کہ اللہ پاک کے کلام جو کسی کتاب یعنی تورات انجیل یا قرآن میں آیا اور انہوں نے چھپا دیا، یکتمون، چھپا دیا، تو اور پھر تھوڑے پیسوں کی خاطر، اس میں ان کا لالچ بھی انوالو ہے، لالچ کی خاطر، تو اللہ رب العزت اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ان کے پیٹ کو اللہ آگ سے بھر دے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اور یوم القیامت میں اللہ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ 2 عذاب ہو گئے، پہلا تو کوئی ان کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے گا، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کوئی اللہ رب العزت ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ 2 چیزیں، ولا یزکیہم، اور انہیں پاکیزگی نہیں دے گا، انہیں پاکیزہ نہیں کرے گا۔ تیسری چیز، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور سخت ترین انہیں عذاب جو ہے جہنم میں ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ
فما اصبرہم علی النار، اللہ فرما رہے ہیں کیسا جو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ جنہوں نے تجارت کی، جنہوں نے خرید لی برائی کے بدلے میں ہدایت کو جو ہے بیچ دیا، اور ہدایت کے بدلے میں برائی خرید لی، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ الٹ کیا ان لوگوں نے جو اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ ہدایت خریدو، باقی تمام چیزیں جو ہے ظلمات کو مٹاؤ، ہدایت کو جو ہے اوپر کرو، اور عذاب کو ختم کرو، اور مغفرت کو حاصل کرو۔ انہوں نے الٹ کیا، اللہ کے احکامات کو بدلا۔ اللہ فرما رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، یہ کتنے صبر والے لوگ ہیں، کتنے بہادر لوگ ہیں جو جہنم کی آگ پر جو ہے صبر کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت بھی ان کی بے وقوفیوں پر جو ہے اللہ رب العزت بھی جو ہے کتنا افسوس کر رہے ہیں کہ آج موقع ہے، دنیا میں ہی تو سب کچھ کرنا ہے، آج ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ہدایت جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور ظلمات کو جو ہے وہ مٹانا ہے۔ تو جب یہ کریں گے اور اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے تمام حکم مانیں گے تو پھر سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ ذالک بان اللہ نزل الحق، نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ آگے اللہ رب فرمارے ہیں یہ وہ ہم نے تو بغیر کسی مقصد کے، اس لیے یہ لوگ اس لیے نزل الکتاب، ہم نے کتاب جو ہے حق کے ساتھ نازل کر دی ہے، جو کوئی اس میں شک کرے گا ان الذین اختلفوا فی الکتاب، اس کتاب میں جو کوئی شک کرے گا لفی شقاق بعید، تو وہ جو ہے گمراہی کے گڑھوں میں چلا گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اب یہ جو آیات ہے یہ آیات ہے 177 نمبر آیات 177 سورہ بقرہ کی آیات، یہ آیات ہے، اس میں پورا عقیدہ ہے، عقیدے کی پوری چیزیں ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہے ہیں وہ سننے والی باتیں، وہ غور طلب باتیں ہیں۔ 16 احکام ہیں اس میں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پہلا اصول اللہ رب العزت طے کر رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب ہمارے قبلے تو ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھ کر کہ یہی جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے اگر عزت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور سمجھ لے کہ یہ ہی نعوذ باللہ ان کے اندر بھی وہ اوصاف ہیں جو اللہ کے ہیں، جو اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ شرک اور کفر ہو گیا۔ پہلی چیز اللہ اس سے بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو اس طرز کی ہیں، اس میں میری توحید، میرا انکار ہے، وہ چیزیں سب باطل ہیں۔ کیا چیز سے شروع ہوتا ہے؟ وَلَٰكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ ہے ایمان۔ وَلَٰكِنَ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے، ایمان یہ ہے، من آمن باللہ، جو یہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا۔ یہ سارے گنتے جائیں تو 16 بنیں گے۔ والیوم، اور آخرت پر ایمان لایا، والملائکات، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور تمام جتنے نبی ہیں ان پر ایمان لایا۔ ایک نبی نہیں، 1,24,000 نبیوں پر جو ہے پیغمبر جتنے بھی آئے ان سب پر ایمان لائے۔ یہ ہو گیا۔ پہلا کیا تھا؟ وہ تھا اللہ کی توحید، اللہ کا عقیدہ صحیح ہونا۔ پھر آگے اللہ کی توحید آ گئی۔ اب آ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتِيمَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالْمُوفُونَ بِالْعَهْدِ، اپنے اس مال کو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو خرچ کرو اپنے عزیز و اقارب پر، مسکینوں پر، سائلوں پر، قیدیوں پر، ان کی قید سے ان کو چھڑواؤ۔ یہ جو مثالیں اللہ رب العزت نے ترتیب بنائی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے، جس کو تم محبوب سمجھتے ہو۔
ذویل قربا جو آپ کے رشتہ دار ہیں، والیتاما یتیموں پر، والمساکین جو مسکین، یتیم اور مسکین میں یتیم تو وہ جس کے ماں باپ فوت ہوئے، مسکین وہ جو انتہائی غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو یا رہنے کو، وابن السبیل جو مسافر ہیں، والسائلین اور جو سوال کرنے والے ہیں، وفی الرقاب اور جو قیدی ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ یہ سارے آت المال بھی کیا آ گیا، یہ حقوق العباد آ گیا، آگے حقوق اللہ آ رہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ 4 جز ہیں جو اللہ رب العزت نے بنا دی ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عہد کی پیروی کرتے ہیں، جو جب عہد کیا جائے، والصابرین فی الباساء والضراء، اور صبر کرتے ہیں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں جو اتنے کام کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت حکم مانتے ہیں، وہ سچے لوگ ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ ہیں متقی پرہیزگار، جنہیں ہم متقی اور پرہیزگار کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو سکیل ہے، جو اللہ رب العزت کی ترتیب ہے، جو اللہ رب العزت نے جن کو جس انداز سے جو ہے ترتیب دے کے اس سورہ اس آیا میں لیس البر ان تقولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جتنی باتیں یہ کی ہیں، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ ایک آیات جو ہے اس میں پورا اللہ رب العزت کا فکر انگیز باتیں ہیں، اور ان باتوں پر عمل کر کے ہی ہم آگے زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ یہ ایک بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اسی میں ہی سب کچھ بنانا ہے، اپنی آخرت جو ہے سنوارنی ہے۔ اگر یہ زمانہ گزر گیا غفلت میں تو پھر دوبارہ تو آنا نہیں ہے یہاں پر، تو اسی بنیاد پر، اسی زندگی کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پھر اتنی انسان جو ہے ساری عمر، فرماتے ہیں کہ وہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ ہوں گے جو جہنم رسید ہوں گے، تو وہ اپنا بازو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر سارا بازو کھا جائے گی شرمندگی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ کاش ہم نے دنیا میں ایسی زندگی نہ گزاری ہوتی۔ تو آج بتانے والے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اس کو جو ہے اپنے زندگی میں اپنا لو، فکر کر لو، اللہ رب العزت سے اپنے جو ہے زندگی کو بچا لو، اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ قائم کر لو، حضور نبی کریم والی زندگی کو اپنا لو، صحابہ کرام والی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اس کو اپنا لو۔ جزاکم اللہ خیر۔